بر محمد و آل محمد بابا سے بلندر صلوات۔ میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ندیم زیدی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور آج کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بابا سے بلندر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اے بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ درود پڑھیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وحرمتهم أجمعين، أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ درود بر محمد امیر المومنین، یعصوب الدین، امام المتقین، وصی رسول رب العالمین، مولا علی ابن ابی طالب کی شہادت کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور رمضان کے ان دنوں میں، ماہ رمضان کے دنوں میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس خورشید ہدایت سے کچھ ہدایت کا نور حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ وہ خورشید ہدایت ہے جو انسان کا بنایا ہوا چراغ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اپنی بھوکوں سے اللہ کے نور کو کبھی بجھا نہیں سکو۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنی بھوکوں سے کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے نور کو بجھا دو گے؟ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو رسول کی مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، جو اس بات پر چڑھتا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دے۔ اور کس وسیلے سے اللہ نے مدد کی یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پانچویں امام سے سوال کیا گیا کہ مولا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ 5 چیزوں کا نام۔ اول، نماز کا قیام کر۔ ہم مولا علی کی شہادت میں بیٹھے ہیں۔ علی وہ امام ہے جس نے زندہ رہنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے اور مرنے کا ڈھنگ بھی سمجھایا، لیکن ہم آج شہادت میں مرنے کا نہیں، جینے کا ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ کچھ جینے کے بارے میں، یعنی کہ امیر المومنین ہمیں کس طرح کا انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔
تھوڑا سا آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اس لیے مولا کی جنگ میں بھی بات ہوگی، لیکن جب آپ گھر میں ہیں، جب آپ معاشرے میں ہیں، تو معاشرے میں علی آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے۔ انہوں نے کہا سچ۔ جب مولا نے کہا سچ ہے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تبدیل ہوا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، کیونکہ جس سے ان کے حق کی معرفت مل جائے وہ اپنی آخرت کو سوچ کے گھبراتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تو یہ سارے ڈراتے بھی ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں۔ کہا مولا بال سے زیادہ باریک ہے؟ کہا بالکل۔ کہا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آگ سے زیادہ گرم ہے پل صراط۔ آپ کو پتا ہے نا، جب تک پل صراط سے نہیں گزریں گے جنت میں نہیں پہنچیں گے۔ کہا سچ ہے۔ اب مولا نے کہا کہ آگ سے زیادہ گرم ہے، وہ اور پریشان ہو گیا۔ کہا مولا میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ کہا سچ ہے۔ اب جب تین چیزیں اس نے سن لی، بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس کو غش آیا، چکر آیا، اور وہ ہوش میں واپس آ کے کہتا ہے مولا میں پریشان ہو گیا۔ مولا نے کہا کیوں پریشان ہو گیا؟ کہا مولا اس پل صراط پہ سے چل کے میں گزروں گا کیسے؟ ذرا سا لڑکھڑایا تو جہنم میں گر جاؤں گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس پر سے اگر یہ اتنا گرم ہے اور اتنا باریک ہے اور اتنا تیز ہے تو اس پر سے گزر کے میں پہنچوں گا کیسے؟ ذرا سا لڑکھڑایا تو میں گر جاؤں گا۔ امام محمد باقر کہتے ہیں تو بھی جاہلوں کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جہنم پہ کوئی پل بنایا ہے؟ تو بھی جاہلوں کی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ نے جہنم پہ کوئی پل بنایا ہے؟ پل صراط میرے دادا علی کی ولایت کا نام ہے۔ پل صراط میرے دادا کی ولایت کا نام ہے، اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ۔ صراط مستقیم عجیب چیز ہے، صراط مستقیم عجیب چیز ہے، کیونکہ سورہ یاسین یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آپ اپنے نبی سے کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اس کے بعد شیطان کے وہ جملے بھی ہیں جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ تو بندہ پریشان ٹھیک ہوا تھا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو سمجھائیے یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 9 دفعہ اس نے پوچھا۔ ہر دفعہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ آپ پہنچ گئے کہ میں کہاں لے کے آپ کو جانا چاہ رہا ہوں؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جس میں اس طرح سے آپ کھڑے ہو جائیں مجھ سے اور پوچھے صراط مستقیم کیا ہے، میں کہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور اسی طرح کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، ایک دم حضور کی نظر دروازے پر پڑی۔ حضور نے کہا اب پوچھو صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا پوچھ رہے تھے؟ حضور میں پوچھ رہا تھا صراط مستقیم کیا ہے۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ دست مبارک نکالے، دروازے کی طرف اشارہ کیا، وہاں ابو طالب کا بیٹا کھڑا تھا، کہا ھذا صراط مستقیم۔ پل صراط سے وہی گزرے گا جو دنیا میں صراط مستقیم پہ قائم رہے گا۔ اللہ نے جو سعادت علی کو دی، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، نہ اس کے بعد کوئی لے سکا۔ اصول یاد رکھیے، اصول کیا ہے؟
انسان جب مسئلے سے بچ جائے کہتا ہے میں کامیاب ہوں. انسان جب تکلیف سے بچ جائے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. آج کل کے انسانوں کو دیکھتے ہیں آپ, یا اللہ ہمیں کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالنا, ہم تو تیرے گناہگار بندے ہیں. انسان جب امتحان سے بچ جائے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. یعنی تکلیف سے بچ جائے کامیاب ہو گیا, امتحان سے بچ جائے کامیاب ہو گیا, بیماری سے بچ جائے کامیاب ہو گیا, تیر و تلوار سے بچ جائے کامیاب ہو گیا. اور جب اتنی چیزوں سے بچ رہے ہو تو ظاہر ہے جب موت سے بچو گے تو کہو گے اب تو میں کامیاب ہی کامیاب ہو گیا. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہیں؟ تو جب چھوٹی سی تکلیف سے بچ کے تم کہتے ہو میں کامیاب ہو گیا, تو موت سے بچ کے تو تم کہو گے میں کائنات کا کامیاب ترین آدمی ہوں. لیکن موت سے بچنے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک عجیب بات کہی. احد کی لڑائی ہو رہی تھی, مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہو گئے صحابہ کرام. منافق مدینے میں بیٹھے رہے, منافق مدینے میں بیٹھے رہے. جب واپس لشکر آیا اور انہوں نے دیکھا کہ اتنے شہید ہو چکے ہیں تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے کہنے لگے ہم کامیاب ہو گئے. اللہ نے طنز کر کے کہا یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میدان سے نہیں بھاگے موت سے بھاگ گئے ہیں. تم میدان سے بھاگے ہو, تم سے یہ کس نے کہا تم موت سے بھاگے ہو؟ میدان میں نہیں آئے گی, گھر میں آ جائے گی. اسی لیے مولا علی کہتے ہیں موت کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو, اسے کیسے بھول جاتے ہو جو تمہیں کبھی نہیں بھولے گی. اپنی موت کو یاد رکھو, اسے نہ بھولو جو تمہیں کبھی نہیں بھولے گی. تو میں کامیاب ہو گیا. انسان موت سے بچ جائے تو کہتا ہے کامیاب ہو گیا. کائنات میں صرف ایک انسان گزرا ہے جو جان قربان کرتے وقت کہہ رہا تھا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس علی کا ذکر جو صراط مستقیم, صراط مستقیم پر قائم رہنے والا کیسا ہوگا. یعنی کہ مولا کیا چاہتے ہیں آپ سے, وہ آپ کو اور مجھے کہاوت ہے, اب تو سب لوگ کہتے ہیں لیکن ہے حدیث, جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مارا. جو امام کی معرفت کے بغیر, امام کی معرفت کسے حاصل ہو سکتی؟ وہ امام جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے, وہ علی جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے, جو عقلوں سے بالا تر ہو. تو کیوں ضروری ہے معرفت امام؟ معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہے کہ میرا امام مجھے کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ میں اور آپ لاوارث نہیں ہیں, ہمارے اعمال روزانہ 14 کے آگے پیش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہمیں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی. تو جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہ مثالی انسان ہے. امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے, اس کی گفتار ایسی ہو کہ لوگ بہانے ڈھونڈنے اس سے بات کرنے. وہ جہاں آئے ماحول اتنا اچھا ہو کہ لوگ چاہیں کہ وہ ان کی محفلوں میں آئے. دیکھیے جاہل اور عالم میں فرق کیا ہے. علی جاہلوں کا امام نہیں, علی جنگجوؤں کا امام نہیں, علی کسی لڑنے والی قوم کا, جنگ پسند قوم کا امام نہیں. آج میں مختلف انداز میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آج میں خطابت کے موڈ میں نہیں ہوں. آج تو افتتاحی مجلس ہے, باقی کام تو علماء کریں گے.
آج افتتاحی مجلس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا آگے لے کے چل رہا ہوں. علی کسی جنگجو کا یا کسی جاہل کا امام نہیں ہے. علی عالموں کا امام ہے. دین کیا ہے؟ دین 5 چیزوں کا نام ہے. قیام الصلاۃ، نماز قائم کر. دوسرے زکوٰۃ دے. سوال جو مولا سے کیا گیا دین کیا ہے؟ دین 5 چیزوں کا نام. نماز 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 قائم کر. دوسرا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ. رمضان کے روزے رکھ. گھر کے کام پورے ہو جائیں تو اللہ کے گھر چلا جا. حج کر. دنیا میں اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار گزرے. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. پچھلے 1400 سال میں مجھے ایک آدمی دکھاؤ علی کے علاوہ جس نے اپنی وصیت میں لکھا ہو نماز کا خیال رکھنا. یہ وصیت علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وصیت میں وہی چیز لکھی جاتی ہے جو ذاتی ملکیت ہو. نماز کا خیال رکھنا، روزوں کا خیال رکھنا، سنو حج کا خیال رکھنا، اللہ کے گھر کا خیال رکھنا. کس نے آج تک اپنی وصیت میں لکھا ہے اللہ کے گھر کا خیال رکھنا؟ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. ملکیت علی کی ہے. علی آیا ہی وہاں ہے. علی اس بات علی اس بادشاہ کا نام ہے پتھر کے گھر میں چلا جائے تو وہ پتھر سجدے کے قابل ہو جاتا ہے. تو حج کو چلا جا. تو کیا چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی. نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کو جا. کہ مولا آپ نے 5 چیزیں کہی تھی. آپ نے 5 چیزیں کہی تھی. ہمارے کاظم بھائی بھی آ گئے ہیں، موجود ہیں. کاظم بھائی بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہے. 5 چیزیں آپ نے کہی تھی. آپ نے 4 گنائی: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. 5ویں کیا ہے؟ مولا نے کہا 5ویں ہے میرے دادا علی کی ولایت. حدیث اتنی مستند ہے کہ کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. اصول کافی سے کہا مولا یہ فرمائیے کہ یہ 5 چیزیں تو میری سمجھ میں آ گئیں. یہ فرمائیے کہ اس میں سب سے زیادہ ضروری کون سی ہے؟ اب اس بات پہ توجہ چاہتا. اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا ہاں نماز. دیکھیے نماز کتنی ضروری چیز ہے اس کو ذرا سمجھیے. امیر المومنین فرماتے ہیں مومن اور منافق میں فرق نماز کا. یہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے. اپنے آپ کو چیک کرو. اذان کے وقت مسجد جانے کا جی چاہتا ہے یا مصلی سے بھاگنے کا جی چاہتا ہے؟ یہ انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنا. یہ حکم ہے. یہ میں جو لوگ مجھے سنتے ہیں جانتے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا نہیں. یہ اللہ کا قرآن. ہمارے مذہب میں صرف 2 چیزیں معتبر ہیں، بلکہ میں لفظ بدل دوں. شیعہ صرف 2 پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ 5 نہ 6 نہ 14، صرف 2. انسانوں میں ہم کل ایک انسان کو مانتے ہیں. اسی پہ درود ہے، اسی کا کلمہ ہے، اسی کی کتاب ہے، اسی کا مذہب ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی دوسرے کو نہیں جانتے.
اب لوگ ہمیں پکڑ لیں تم ہر وقت علی علی نہیں کرتے. تو میں جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں, اگر علی بھی کسی جنگ میں محمد کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے اور پھر ہم علی کو مانتے, پھر اعتراض کرو. جو اگر محمد کو چھوڑ کے علی چلے جاتے پھر کاہے کا مولا کائنات. علی علی ہے ہی اس لیے کہ محمد کا وفادار ہے. تو ہم ایک شخص کو مانتے, ایک انسان کو, انسان کامل محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتابوں میں ہم ایک کتاب کو مانتے ہیں, وہ کتاب جو اللہ کے رسول کے قلب پہ نازل ہوئی. یاد رکھیے کوئی کتاب انبیاء کے قلوب پہ نازل نہیں ہوئی ہے, صرف یہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول کے قلب پہ نازل ہوئی ہے. اسلام کائنات کا واحد دین ہے جو اپنے نبی کی یادداشت پہ کھڑا ہوا ہے. پتہ نہیں اب آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے. وہ جو کہتے ہیں کہ نبی بھول گئے تھے, یہ مذہب تمہارے نبی کی یادداشت پہ ہی کھڑا ہوا ہے. وہی آتی تھی, حضور کو یاد رہتی تھی, لکھواتے تھے, قرآن بنتا جاتا تھا. حضور کی یادداشت پہ شک کرنا کائنات کی سب سے بڑی توہین ہے. اگر وہ بھول جاتے تھے تو پھر تیری تو عقل ہی پتہ نہیں کدھر. تو ہم صرف, تو ہمارے عقیدے میں صرف دو ہیں. اب حضور نے کہا کہ نماز کو قائم کر, تو قیام الصلاۃ, نماز کتنی اہم چیز ہے کہ یہ حکم ہے مولا علی کا کہ اپنے آپ کو چیک کرو. آپ کے چوتھے امام امام سجاد کو کم عمر میں, 4 سال کی عمر میں, ایک شخص نے طویل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. طویل نماز یعنی دشمن بھی یہ مانتا ہے, امام کے دشمنوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ دن میں کم از کم 1000 رکعت تو پڑھتے ہی. کم سے کم عبادت ہے امام سجاد کی. کم سے کم کی بات کروں جو دشمنوں نے بتائی. 4 سال کی عمر میں قبلہ امام کو طویل نماز پڑھتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی نے دیکھا. امام حسین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. قریب آگے کہتا ہے, مولا آپ پر تو ابھی نماز واجب نہیں, آپ اتنی طویل نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں, آپ تو ابھی بچے ہیں. امام نے کہا مجھ سے بچوں والی باتیں نہ کر. امام نے کہا مجھ سے بچوں والی باتیں نہ کر. کیا تو نے مجھ سے چھوٹے بچوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ جب موت نظر آ رہی ہے تو نماز بھی نظر آنی چاہیے. امام سجاد فرماتے ہیں, امام سے آگے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کائنات کی لذیذ ترین چیز کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے, موت کا بھی ذائقہ ہے. سب سے زبردست ذائقہ کس چیز کا ہے؟ سب سے زیادہ لذت کس چیز میں ہے؟ امام سجاد کے کہا, امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ لذت نماز میں رکھی ہے. اب ان لوگوں کا اعتراض تو ختم ہو جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بیٹھ کے نماز کی بات نہیں. سب سے زیادہ لذت اللہ نے نماز میں رکھی. اور کیوں رکھی ہے یہ بھی سن لیجئے. نماز میں کل 2 چیزیں. نماز میں کل 2, ایک رکعت نماز آپ اٹھا لیں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یا اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کی تسبیح. یا اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کی تسبیح ہے. قرآن کو نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ, تسبیح کو نسبت ہے بنت رسول اللہ کے ساتھ. یہ باپ بیٹی کی کامیابی کی نشانی ہے. محمد والے محمد پہ بلند تک صلی اللہ محمد والے محمد. تو جہاں ایسا باپ ہو اور جہاں ایسی بیٹی ہو وہ اس چیز میں لذت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی لذت نماز میں رکھی ہے کائنات کی کسی شے میں نہیں رکھی, مگر یہ لذت گناہگار پہ حرام ہے. اس لیے نماز ضرور پڑھ لیکن اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد.
تو نماز. تو اس نے کہا مولا نماز کیا نماز سب سے بڑی عبادت ہے؟ کیا سب سے بڑا اصول دین کا نماز ہے؟ کہا نہیں، یہ اصول ضرور ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. اچھا مولا روزہ، اس میں تو انسان پورے دن بھوکا رہتا. کہا نہیں، ہرگز نہیں، بالکل. اب یہ پریشان ہو گئے. اچھا مولا زکوٰۃ، کیونکہ انسان کو شوق ہوتا ہے بڑے لوگوں سے رشتہ داریاں کرنے کا. اب کائنات میں سب سے بڑا اللہ خود ہے تو انسانوں کو شوق چڑھا ہوا ہے توحید سے رشتہ داریاں کرنے کا. بھئی عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو وہ چاہے. اس نے اصول بنا دیا. وہ کوئی محتاج عبادت تھوڑی ہے، وہ تو لائق عبادت. 8 لاکھ سال کے جہالت کے سجدے تھے شیطان کے. جب ایک معرفت کی بات آئی پھسل گیا. کیونکہ سجدے بھی جہالت میں ہو تو انسان کو آگ سے نہیں بچا سکتے. قرآن شروع ہی علی کی ولایت سے ہے. قرآن شروع ہی علی کی ولایت سے ہے. الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پہلی سطر ہے قرآن کی سورہ ہم کے بعد. جا کے کھول کے دیکھ لیجیے. الف لام میم. میں نے قرآن کھولا کہ میں متقی بن جاؤں. یہ مجھے پہلے تو یہ عمر آ گئی ہے، داڑھی ہو گئی سفید. آج تک سیکھ رہے ہیں تقویٰ ہوتا کیا ہے. آج تک ہم سیکھ رہے ہیں تقویٰ ہوتا کیا ہے. تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا احاطہ ہی مشکل ہے. تو میں نے قرآن کھولا کہ کاش میں متقی بن جاؤں، کیونکہ آپ سارے دن روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کا مقصد، روزہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے آپ کو متقی بنانا. تو میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا، یا اللہ میں متقی بن جاؤں، قرآن سے تقویٰ سیکھ لوں. قرآن سٹارٹ میں ہی کہہ رہا ہے بے شک یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو پہلے سے ہی متقی. یہ پہلی لائن ہے قرآن کی. تو یا اللہ میری بات سمجھ میں آئی نہیں. میں نے تو قرآن کھولا تھا یہ سوچ کر کہ اسے پڑھ کے میں متقی بنوں گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے ہی متقین کے لیے. آپ کو بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. متقی وہ جو امام المتقین سے منسلک ہو. اگر تو ان سے منسلک ہے تو متقی ہے، پھر یہ کتاب تیرے لیے ہدایت ہے، ورنہ اور گمراہی. تو کہا روزہ، زکوٰۃ. کا مولا زکوٰۃ سب سے اہم زکوٰۃ ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں. اچھا مولا حج، اس کے بعد تو دعوتیں ہوتی ہیں، حاجی صاحبان کو گلے لگایا جاتا ہے. حج یہ ہوگی سب سے بڑی عبادت؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں. کہا مولا پھر آپ ہی بتائیے کیا ہے؟ کہا ان 5 میں سب سے اہم چیز ہے میرے دادے علی کی ولایت. اب وہ ہو گیا سلپ. اس نے کہا واہ مولا، نماز اللہ کے لیے ہلکی، روزہ اللہ کے لیے ہلکا، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہلکی، حج اللہ کے لیے ہلکا، اور آپ کے دادا کی ولایت سب سے بھاری ہو گئی. مولا نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے. نماز سفر میں کسر ہے، روزہ بیمار پہ معاف ہے، زکوٰۃ مسکین نہ دے، حج پہ مقروض نہ جائے، اور علی کی ولایت صحت مند پہ بھی واجب، بیمار پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، امیر پہ بھی واجب. نعرہ حیدری. اتنی بلند درود بھیجے محمد وآل محمد. کیا فرق ہو گیا پھر جاہل میں اور عالم میں؟ جاہل میں اور عالم میں فرق یہ کہ جاہل، اچھا جہالت کا جو مفہوم آل رسول کا سے ہمیں ملا ہے
اس میں آپ یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ جو اسکول نہیں گیا وہ جاہل ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جاہل وہ جو گناہ کیے جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے. یہ جاہل کی ڈیفینیشن ہے. عالم اپنے آپ کو روک کے رکھے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے. عالم کے اندر میں نہیں ہوتی. امام سے پوچھا، معصوم سے پوچھا، سب سے بہتر سفر جو اللہ کو پسند وہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر سفر جو انسان کرے کون سا ہے؟ آپ کے مولا نے یہ نہیں کہا کہ گھر سے مسجد کا سفر سب سے بہترین. آپ کے مولا نے یہ نہیں کہا کہ گھر سے امام بارگاہ کا سفر سب سے بہترین. یہ نہیں کہا کہ عمرے کا سفر سب سے بہترین ہے. یہ نہیں کہا زیارت کا سفر سب سے بہترین ہے. یہ نہیں کہا حج کا سفر سب سے بہترین ہے. کہا وہ سفر جو انسان اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منانے کے لیے کرے. دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جس نے منانے میں پہل کی، یہ سفر سب سے قدر کرتا ہے اللہ ایسے سفر کی. مومن قدم اٹھاتا جاتا ہے، اللہ ہر قدم پہ کہتا ہے اس کے گناہوں کے ورق پھاڑتے چلے جاؤ، پھاڑتے چلے جاؤ، پھاڑتے چلے جاؤ. بدقسمت ترین ہے وہ انسان جس کا وہ رہو اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، کیونکہ وہ ہر قدم پہ بخشنے کے لیے تیار ہے. انسان کی جو میں ہے، یہی آپ کے مولا نے کہا. مولا سے پوچھا گیا، مولا علی سے پوچھا گیا، مولا جنت کتنی دور ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، بات زیادہ. جنت کتنی دور ہے؟ کہا جنت صرف 2 قدم پر. انسان سے جنت کتنی دور؟ جنت صرف 2 قدم پر ہے. ایک پیر اپنی میں پہ رکھو، دوسری جنت میں. دنیا کی ہر جنگ، دنیا کا ہر فساد، دنیا کا ہر دنگا میں پر ہوتا ہے. یہ میں ہے جو بھائی سے بھائی کو لڑواتی ہے. یہ میں ہے جو آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. یہ میں ہے جو دنیا میں فسادات کرواتی ہے. فرمایا ایک قدم اپنی میں پہ رکھو، دوسرا جنت. تو مختصر بات آپ سے یہی کرنی تھی. مولا کے جو ماہ رمضان کے اندر ایک تو مولا کی شہادت کا ہے، دوسرا جو ایک اہم واقعہ جو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اس مہینے میں ہے، وہ آج کی تاریخ سے 1 دن پہلے کا ہے. وہ ہے جنگ بدر. اور جنگ بدر وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا. ہوا کیا جنگ بدر؟ 313 مسلمان ادھر سے نکلے، 1000 کافر ادھر سے آیا. اور بدر کے مقام پہ یہ ایک دوسرے کے سامنے آئے. جنگ میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے 3 آدمی ادھر سے آتے تھے، 3 ادھر سے آتے تھے. وہ پہلے لڑتے تھے، 3 پہلوان پہلے لڑتے تھے، پھر جنگ شروع ہوتی تھی. تو ادھر سے رسول خدا کی فوج کی طرف سے 3 آدمی نکلے. ادھر سے 3 آئے، عتبہ، ولید، شیبہ. اور ادھر سے بھی 3 آئے. کون کون آیا؟ حمزہ، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب. حمزہ چچا ہے رسول، عبیدہ چچا زاد بھائی ہیں رسول، عبد المطلب کے پوتے ہیں. اور تیسرا امیر المومنین. یہ 3 یہاں سے چلے. اور کیوں چلے یہ بھی سن لیجئے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو پھر آپ سنتے جائیے. یہ 3 یہاں سے کیوں چلے؟ کیونکہ وہاں سے ایک عجیب طنز آیا تھا.
طنز آیا محمد اپنے بہترین بھیجو. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد بھیجو کسی کو، نہیں، ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے لیول کے بہترین بھیجو. یہ تھی بہت بڑی سازش. انہیں پتا تھا کہ ان میں سب سے بڑے ہیں ہی بنی ہاشم. انہیں پتا تھا کہ ان میں سب سے بڑے ہیں ہی بنی ہاشم. کون آئے گا؟ حمزہ ہی آئے گا، حارث ہی آئے گا، عبیدہ ہی آئے گا، اور علی آئے گا. ہم ان سے لڑ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ گلی محلوں میں تو ان کو کسی سے کبھی کسی نے لڑتے دیکھا ہی نہیں. یہ گلی محلوں کے بدماش تو تھے ہی نہیں. ادھر سارے بدماش کھڑے تھے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ لڑتے کیسے ہیں. وہ سمجھے ہم ہی بدماش ہیں. انہوں نے کہا ان تین کو مار دیں گے. مگر یہ تین شیر آہستہ آہستہ، تین شیر میں نے کیوں کہا؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کا شیر. عبیدہ کس کا شیر؟ عبد المطلب کا شیر. حمزہ رسول اللہ کا شیر. علی خود اللہ کا شیر. تو تین شیر ایسے چل رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی پھوار میں شیر سیر کرنے نکلتے ہوں. اور جب اللہ کا شیر چل رہا ہو تو رسول اللہ کے شیر کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بدماش اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے. یہ دو شیر چپ رہے. اللہ کا شیر انہیں دیکھ کے دھاڑا. کہا بھول گئے میں وہ ہوں جس نے بچپن میں ہی تمہاری کھوپڑیاں توڑ دی. پیروں تلے زمین نکل گئی. اور یہاں پر اللہ نے قسم کھا کے کہا وہ تین بھی اپنے خدا کے لیے لڑ رہے تھے، یہ تین بھی اپنے خدا کے لیے لڑ رہے تھے. ذاتی لڑائی نہیں تھی، ذاتی لڑائی نہیں تھی. سب اپنے اپنے خداؤں کے لیے لڑ رہے تھے. کیونکہ مومن کبھی اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھاتا ہی نہیں. جب مومن اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا تو امیر المومنین اپنی ذات کے لیے تلوار کیوں اٹھائیں گے؟ میں نے بہت سے سوالوں کے جواب دے دیے جو آج کل چل رہے ہیں کہ مولا علی نے یہ کیوں نہیں کیا، مولا علی نے وہ کیوں نہیں کیا. میں نے بتا دیا جب مومن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا تو امیر المومنین اپنے گھر کا دروازہ جلنے پہ کیوں تلوار اٹھائے؟ لیکن ایک حیثیت تھی علی کی، باب مدینۃ العلم. اور باب مدینۃ العلم ہونے کی بنیاد پر علی جانتے تھے کہ یہ سب کل بدلہ لینے کے لیے مجھ سے آئیں گے. کل سب یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے. اور فتح مکہ کے بعد ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی. اس جنگ میں مکے والے اور مدینے والے دونوں شامل تھے. حضور مدنی، یہ ذہن میں رکھیے، حضور مکی نہیں تھے، حضور مدنی. مکے والے ساتھ میں شامل تھے. جنگ ختم ہو گئی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جنگ نہروان 4 سال کا دور ہے مولا کا. اگر آپ لوگ ہیں تو میں آپ کو 4 سال کا دور ہے، اور 4 سال کے دور میں جنگیں ہی جنگیں ہیں. اسلام کی جو 3 خوفناک ترین جنگیں ہیں وہ خانہ جنگی کی شکل میں وہ مولا علی کے زمانے کی ہیں. اس میں ایک جنگ ہے جنگ نہروان، اور جنگ نہروان ہی وجہ بنتی ہے مولا کی شادی. جنگ نہروان کیا ہے؟ 12,000 کی فوج لے کے مولا نکلتے ہیں. اور یہ 12 کیا واقعات ہوئے وہ مجھے نہیں کرتے. یہ 12,000 باغی ہو گئے. ان باغیوں کا نام اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے خارجی. یہ اسلام کا پہلا باغی فرقہ. یہ باغی ہو گئے. مولا نے ان سے جنگ نہیں کی، ان کو خطبہ دیا، ان کو سمجھایا. جب سمجھایا تو 12 میں سے 8,000 سمجھ کر واپس آ گئے سمجھدار. 4,000 اپنی ضد پہ قائم رہے. ان میں بہت زیادہ تھی. اور انہوں نے
मासूम लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। मौला ने उनसे कहा कि शायद तुम भूल गए मैं कौन हूं, मैं वही हूं जिसने बदर में इनके सर उड़ाए थे। इसलिए अगर तुमने मुझसे लड़ने का इतना शौक है तो बच्चों को क्यों मारते हो, औरतों को क्यों मारते हो, जंग में आओ। वो आ गए जंगे नहरवान में 4000, और 4000 इस तरह से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, इस तरह से कुरान पढ़ रहे थे कि मौला के साथी शक में पड़ गए कि पता नहीं ये तो ठीक नहीं है। इधर मौला ने महसूस किया कि लोग शक में पड़ रहे हैं तो गुस्से में खुतबा दिया छोटा सा। कहा क्या उन्हें सुन रहे हो, क्या उन्हें सुन रहे हो? अल्लाह के रसूल मुझे बता गए थे कि 4000 मेरे सामने आएंगे। अब हुआ ये कि जब मक्के मदीने की जो मुश्तरका फौज बनी और वो जीत गई तो हुजूर ने माले गनीमत दिया, बांटा। मक्के वालों को ज्यादा दिया, मदीने वालों को कम दिया। तो मदीने वालों ने पूछा या रसूल अल्लाह आपसे बड़ा आदिल तो कोई है नहीं, आपने उन्हें ज्यादा दिया हमें कम दिया। वो ज्यादा दौलतमंद हो गए, हम कम दौलतमंद रहे, हालांकि लंबा सफर करके तो हम आए थे। आपने उन्हें क्यों ज्यादा दिया? हुजूर ने कहा इसलिए कि उनके पास मुझ जैसी दौलत नहीं है, तुम्हारे पास है। अब आप समझे? तो सहाबा कराम पैरों में गिर गए और कहने लगे हुजूर आप ये भी उनको दे दीजिए। अभी ये मामला चल रहा था, अब सुनते जाइए, अभी ये मामला चल रहा था, ये बातचीत चल रही थी कि उस हुजूम में से एक निकला और उसने आके कहा आपने सहाबा को मुतमईन तो कर दिया मगर मैं इस इंसाफ को नहीं मानता। सहाबा ने अपनी तलवार खींची, तलवारें खींची, कहा चुप हो जा। जैसे ही सहाबा कराम ने अपनी तलवारें खींची हुजूर ने कहा तलवारें वापस रखो। ऐना या अली, अली किधर है? ऐना या अली, अली किधर है? अली को बुलाओ। अली आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा अली देख ले इसकी शक्ल गौर से, आज एक है कल 4000 होके आएगा, आज एक है कल 4000 होके आएगा, मगर डरना नहीं, इनका किताल करना। जंग के आखिर में इनके 10 बचेंगे नहीं, तुम्हारे 10 मरेंगे नहीं, इनका किताल जरूर करना। तो जब मौला अली के साथी शक में पड़े तो मौला ने वही खुतबा दोहराया। कहा क्या इनकी तिलावतों से तुम मुतासिर हो रहे हो? अल्लाह के रसूल मुझे पहले ही बता गए हैं कि ये 4000 मेरे सामने आएंगे, अली इनसे जंग करना, इनके 10 बचेंगे नहीं, तुम्हारे 10 मरेंगे नहीं। और जब ये जंग खत्म हुई तो मौला अली के लश्कर में मरने वालों की तादाद थी 9 और उनकी तरफ बचने वालों की तादाद थी 9। अली उनके 10 बचेंगे नहीं, तेरे 10 मरेंगे नहीं। जरूर पढ़िए मोहम्मद वाले। इन्हीं 9 में से एक कमबख्त था मुलजिम, इन्हीं में से एक था मुलजिम जिसको नमाज के लिए मौला ने खुद जगाया है। आपके मौला ने अपने कातिल को नमाज के लिए खुद जगाया है और जहर में बुझी हुई तलवार ये लेके आया था। ये जहर में तलवारें बुझा बुझा के मारना खारजियों के तरीके, इंसान को मारने से पहले भी अजियत देना। और जब नमाजी और रोजेदार पे उसने तलवार चलाई तो आपका इमाम अपने सर को सहलाता जा रहा था और सिर्फ कहता जा रहा था फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद एक कंबल मंगवाया गया, एक कलीब में मौला अली को रखा गया। ये मंजर कायनात ने पहले कभी नहीं देखा था कि अल्लाह का शेर एक कलीब में आ रहा हो। मस्जिद के सहन से बाहर निकले तो बाहर निकल के कहा बेटा हसन मुझे एक लम्हे के लिए ज़मीन पे वापस जाने दो। ज़मीन पे वापस आए, सजदा किया,
اور سجدے میں سر رکھ کے وہ جملہ کہا جو علی کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. کہا یا اللہ، قیامت کے دن جب ملائکہ آ جائیں، قیامت کے دن جب فرشتے آ جائیں، قیامت کے دن جب انبیاء آ جائیں، قیامت کے دن جب اوصیاء آ جائیں، قیامت کے دن جب ائمہ آ جائیں، اس وقت تو ان سب کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. اور پھر آنکھ اٹھا کر نکلتے ہوئے سورج کو دیکھا، اور سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں اے فجر کے سورج، اے صبح کے سورج، قیامت کے دن تو گواہی دینا، قیامت کے دن تو گواہی دینا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تو نکل رہا ہو اور علی سو رہا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تو نکل رہا ہو اور علی سو رہا ہو. لے کے چلے باہر. کچھ قدم جانے کے بعد دوبارہ مولا حسن کو آواز دی. کہا بیٹا حسن، میرے ساتھیوں سے کہو کہ اب میں خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں سے کہو کہ اب وہ گھر جائیں اور بنی ہاشم کے جوان مجھے لے کے میرے گھر کی طرف جائیں. اصحاب پیروں میں گر گئے. کہا مولا کیوں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں میرے دوستوں، تم سے تو مجھے بڑی محبت ہے، تم سے تو مجھے بڑی چاہت ہے، لیکن یہ مدینہ نہیں ہے، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کوفہ ہے. جب میں گھر سے آیا تھا تو اپنے پیروں پہ چل کر آیا تھا. میرے زخمی ہونے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہوگی اور میری بیٹیاں دروازے پر کھڑی ہیں. میرے اندر زیادہ مصائب پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، جو جتنی طاقت ہے میں پڑھ سکتا. میری بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہوں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں روئیں اور کوفے کے لوگ اس کی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.